السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ ساری تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو سارے جہان کا رب ہے، اور درود و سلام کا نزول ہو اللہ کے تمام پیغمبروں پر، بالخصوص محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ آج سے فقہ کا درس شروع ہو رہا ہے۔ ہم نے اب تک عقیدہ توحید کا درس پڑھا تھا، اب ہم فقہ میں داخل ہوئے ہیں۔ فقہ سے متعلق دروس اور لیکچر ہوں گے۔ فقہ بولتے ہیں سمجھ کو، فقہ اسی سے ہم لوگ بولتے ہیں فقاہت۔ فقہ سمجھ، فہم اور ادراک کو بولتے ہیں لغت میں، اور شرعی اعتبار سے اصطلاحی تعریف یہ ہے کہ شریعت کے ان عملی احکام کا علم جو ادلہ تفصیلیہ سے معلوم ہو، یعنی شریعت میں جن چیزوں پر ہمیں عمل کرنا ہے، عملی اعتبار سے احکام و مسائل کی جانکاری دلائل کی روشنی میں۔ جیسے ہمیں نماز پڑھنا ہے، ایک عمل ہے، تو اس کی تہ تک جانا، اس کے مسائل جاننا، یا اختصار کے ساتھ سمجھ لیجئے کہ عملی اعتبار سے احکام و مسائل کو دلائل کی روشنی میں جاننا۔ احکام و مسائل، نماز کے مسائل، زکوٰۃ کے مسائل، روزہ کے مسائل، حج کے مسائل، یہ سارے مسائل، یہ ساری چیزیں تعلق رکھتی ہیں فقہ سے۔ تو فقہ میں ہم لوگ داخل ہو رہے ہیں اور فقہ کے دروس پڑھیں گے۔ آج کا جو عنوان ہے وہ ہے طہارت اور پانی کے احکام و مسائل۔ طہارت، پاکیزگی، نظافت، صفائی ستھرائی، اس سے متعلق مسائل اور احکام ہم جانیں گے۔ یہاں پر ہم آپ کے سامنے 6 قسم کے مسائل، یعنی ان چیزوں سے متعلق 6 مسائل پر گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلا مسئلہ ہے طہارت کی اہمیت اور اس کی اقسام کو جانیں گے۔ طہارت کی، پاکیزگی کی کیا اہمیت ہے اسلام میں، اور اس کی کتنی قسمیں ہیں، ان قسموں کو ہم جانیں گے۔ عبادت جتنی بھی ہم انجام دیتے ہیں، ان عبادتوں میں خاص طور سے نماز کا مسئلہ بہت اہم ہے۔ بغیر طہارت کے، بغیر پاکیزگی کے نماز قبول نہیں ہوتی ہے۔ طہارت اس کے لیے شرط ہے، بلکہ طہارت کو نماز کے لیے جو ہے کنجی قرار دیا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مفتاح الصلاۃ الطہور، یعنی نماز کی کنجی پاکی ہے۔ تو عبادت خاص طور سے نماز موقوف ہے طہارت پر۔ اور ایک اور حدیث آتی ہے لا تقبل صلاۃ بغیر طہور، کہ کوئی بھی نماز قبول نہیں ہوگی بغیر طہارت کے۔ تو طہارت موقوف ہے نماز کی قبولیت پر۔ نماز کی قبولیت کے لیے طہارت شرط ہے۔ تو طہارت شرط ہے، نماز مشروط ہے، تو پہلے کون چیز مقدم ہوگی؟ پہلے طہارت مقدم ہوگی۔ طہارت شرط ہے، نماز مشروط ہے، تو پہلے طہارت مقدم ہوگی، پھر نماز ہے۔ تو جب تک پہلے ہم طہارت حاصل نہیں کر لیں گے تب تک ہم نماز نہیں ادا کر سکتے ہیں۔ اور طہارت بلکہ ایمانی اعتبار سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نصف ایمان قرار دیا ہے۔ الطہور شطر الایمان، الطہور شطر الایمان۔ طہور یعنی پاکیزگی، نظافت، صفائی ستھرائی ایمان کا حصہ ہے یا نصف ایمان ہے، آدھا ایمان کے برابر ہے۔ طہور 2 لفظ آتا ہے، اس کو سمجھیے۔ ایک ہے طہور، طا کو پیش کے ساتھ طہور، اور ایک ہے طہور، طا کو زبر کے ساتھ۔ ان دونوں میں ڈفرینس اور فرق کو جانیے شوکت صاحب۔ طہور اور طہور۔ طہور بولیں گے نظافت اور پاکی کو، صفائی ستھرائی کو، طہور۔ جیسے یہاں پہ آیا الطہور شطر الایمان، یعنی پاکیزگی، نظافت ایمان کا حصہ ہے یا آدھا ایمان ہے۔ اور تا کو جب زبر دیں گے طہور، تو یہ آتا ہے پاک پانی کے معنی میں۔ ایسا پاک پانی جو اپنے اندر دوسروں کو پاک کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ 2 خوبی اس کے اندر آ گئی۔ طہور میں 2 خوبی، کون کون سی خوبی؟ یہ طاہر ہے، پاک ہے، اور دوسرے کو پاک کرنے والا ہے۔ تو یہ فرق آپ ذہن میں رکھیں گے، طہور اور طہور کا فرق۔ اور اللہ رب العالمین توبہ کرنے والے کو اور پاکیزگی اختیار کرنے والے کو پسند فرماتا ہے، جیسے کہ اللہ کا فرمان ہے ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین۔ اللہ رب العالمین توبہ کرنے والے کو قبول کرتا ہے
اور اللہ رب العالمین پاکیزگی اختیار کرنے والے کو پسند کرتا ہے۔ تو اسلام میں نظافت کی بڑی اہمیت ہے۔ ایک آدمی، ایک مومن، ایک مسلمان ہمیشہ ہر دم اور ہر لمحہ پاکیزگی کا خیال کرتا ہے اور پاک صاف رہنے کی کوشش کرتا ہے۔ طہارت کی دو قسمیں ہیں، نظافت، صفائی ستھرائی اور طہارت کی دو قسمیں ہیں۔ ایک قسم ہے معنوی طہارت اور دوسری قسم ہے حسی اور ظاہری طہارت۔ معنوی کا مطلب حکمی اعتبار سے، معنوی اعتبار سے جو نظر نہیں آئے مانتے ہیں ہم، یعنی معنی رکھتا ہے۔ اور دوسری طہارت حسی، حس کا مطلب دکھنے والا، احساس والا، ٹچ کر کے آنکھ سے دیکھتے ہیں، اس کو ظاہری نظافت بھی کہتے ہیں۔ تو طہارت کی دو قسمیں، ایک ہے معنوی طہارت اور دوسری ہے حسی یعنی ظاہری طہارت۔ یہ دونوں کا فرق سمجھ کے اس کی تعریف سمجھیں۔ معنوی طہارت یعنی جو مانتے ہیں حکمی اعتبار سے، کسے کہتے ہیں؟ یہ ہے اصل دل کی طہارت کا نام، دل کی صفائی، دل کی اندرون قلب کی صفائی۔ کس چیز سے صفائی ہونی چاہیے؟ شرک سے، کفر سے، نفاق سے، معصیت سے، گناہ سے، جس کا زنگ دل پہ لگ جاتا ہے، ان تمام چیزوں سے دل پاک اور صاف ہو، اس کو کہتے ہیں معنوی طہارت، اندرونی قلبی طہارت بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو طہارت کی یہ جو قسم ہے، یہ قسم جسمانی طہارت سے بھی بڑھ کے ہے۔ اگر قلبی طہارت کسی کے پاس نہ ہو، معنوی طہارت نہ ہو، جسم پاک بھی ہو تو فائدہ نہیں ہے۔ اس لیے یہ جو طہارت ہے، معنوی طہارت، یہ جسمانی طہارت پر، حسی طہارت پر فوقیت رکھتا ہے، غالب ہے، اور یہ کافی زیادہ اہم ہے۔ تو معنوی طہارت کسے کہتے ہیں؟ معنوی طہارت کہتے ہیں کہ آدمی کا دل پاک ہو شرک سے، گناہ سے، کفر سے، نفاق سے، معصیت سے اور ہر قسم کے آلائشوں سے اور گناہوں سے۔ اور یہ مقدم ہے جسم کی طہارت پر بھی، جسم کی طہارت پر بھی مقدم ہے۔ جیسے کہ قرآن کی آیت میں مشرکوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انما المشرکون نجس، بے شک مشرکین سراپا نجس ہیں، مشرک لوگ نجس ہیں، یعنی اندرونی اعتبار سے اس کی نجاست کو بڑی نجاست قرار دیا گیا، یعنی مشرک جو نجس ہے یا ناپاک ہے، یہ کافی بڑی ناپاکی ہے، بہت بڑی ناپاکی ہے۔ تو طہارت کی ایک قسم ہو گئی معنوی طہارت، اور طہارت کی دوسری قسم ہے حسی طہارت، جس کو ظاہری طہارت بھی کہتے ہیں، حسی طہارت یا ظاہری طہارت بھی کہتے ہیں۔ پہلے حسی طہارت کی آپ تعریف سمجھ لیں۔ ظاہری طہارت یعنی جس کو آپ سمجھ لیں بدن کی طہارت، جسم کی طہارت، پہلے اس کی آپ تعریف سمجھ لیں۔ لغت میں ظاہری طہارت کو النظافہ بولتے ہیں، النظافہ۔ آپ سب سعودی عرب میں ہیں، عربی زبان بھی جانتے ہیں، تو یہ جو بلدیہ والے ہیں نظافہ نظافہ سنتے رہتے ہیں، اس کو لغت میں یہی نظافت کا لفظ آتا ہے، النظافہ، پاکیزگی، یا والنزاہہ من الاقذار، النظافہ پاکیزگی، یا والنزاہہ یہ بھی پاکی کے معنی میں ہے، من الاقذار گندگی سے، ناپاکیوں سے دور ہونا، پاک صاف رہنا، یہ لغت میں ہے۔ اور یہ حسی طہارت کی جو شرعی تعریف ہے، اصطلاحی تعریف ہے، اس کو ذہن میں بیٹھائیں کیونکہ یہ بڑی عظیم چیز ہے۔ حسی تعریف کی اصطلاحی تعریف ہے رفع الحدث و زوال الخبث، رفع الحدث و زوال الخبث، حدث اور خبث یہ دو لفظ آ رہا، رفع الحدث حدث کو دور کرنا، اور و زوال الخبث اور خبث کو زائل کرنا، یہ دو کلمہ ہے، دو الفاظ ہیں، ان دونوں کو سمجھیں، خبث کو زائل کرنا، حدث کو دور کرنا۔ حدث اور خبث کو سمجھنا ہے، حدث اصغر، حدث اکبر سمجھتے ہیں، سنتے ہیں، حدث ناپاکی کو کہتے ہیں، اور خبث بھی ناپاکی کو کہتے ہیں۔ خبث عام طور سے آپ نے سنا ہوگا، ایک دعا پڑھتے ہیں اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اسی سے نکلا ہوا ہے لیکن کلمے میں فرق ہے، نکلا ہوا اسی سے ہے لیکن کلمے میں فرق ہے۔ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں کس سے؟
من الخبث، خبث سے اور خبائث سے. خبث اور خبائث کیا ہے؟ خبث جو ہے خبیث کی جمع ہے. خبث خبیث کی جمع ہے، ناپاک جن. جب ترجمہ کرتے ہیں تو صرف جن نہیں کرتے ہیں، ناپاک لگاتے ہیں، کیونکہ خباثت ہے ہی ناپاکی. جیسے نجاست ہے اور حدث ہے، یہ اسی طرح سے اس کا ترجمہ کرتے ہیں. من الخبث والخبائث، خبث جمع ہے خبیث کی، تو ناپاک جنوں سے پناہ طلب کرتے ہیں. اور خبائث، خبائث جمع ہے خبیثہ کی، جنی، فیمیل جو جن ہوتا ہے اس سے، یعنی ناپاک جنیوں سے اللہ کی پناہ ہم طلب کرتے ہیں، ناپاک جن اور ناپاک جنیوں سے. تو یہ کلمہ بھی، یہ حدث بھی اسی سے نکلا ہوا ہے، لیکن معنوی اعتبار سے فرق. حدث اور خبث، خبث اسی سے نکلا ہوا. خبث بولتے ہیں نجاست کو اور حدث ناپاکی کو. تھوڑا سا ڈفرینس ہے، آپ کو آگے بتا رہا ہوں. تو تعریف کیا ہو رہی ہے؟ حسی طہارت یا ظاہری طہارت کی جو اصطلاحی تعریف ہے وہ یہ ہے رفع الحدث و زوال الخبث. حدث کو دور کرنا اور خبث کو دور کرنا، خبث کو زائل کرنا. اب حدث کو دور کرنا کیا ہے اور خبث کو دور کرنا کیا ہے، ان دونوں چیزوں کو سمجھیں گے. حدث کو دور کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کیفیت کو دور کرنا، ختم کرنا جو نماز سے مانع ہے، نماز سے جو کیفیت روک دیتی ہے، اس کیفیت کو دور کرنا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ حدث کو زائل کرنا. حدث کہتے ہیں اس کیفیت کو دور کرنا. حدث زائل کرنے کا مطلب کیا ہوا؟ اس کیفیت کو ختم کرنا جس کیفیت کی وجہ سے ہم نماز میں نماز نہیں پڑھ سکتے. تو اس کی دو صورتیں بنتی ہیں. ایک صورت تو یہ ہے کہ یا تو پورے بدن میں حدث ہو، پورے بدن سے حدث کا تعلق ہو، تو اس کے لیے پورے بدن کو پاک کرنا ضروری ہے. اور ایک دوسری صورت یہ ہے کہ پورے بدن سے اس حدث کا تعلق نہ ہو، بلکہ اس حدث کا تعلق صرف اعضائے وضو سے ہو. اعضائے وضو ہمیں معلوم ہے کون کون سے اعضائے وضو ہیں. چہرہ ہے، دونوں ہاتھ ہے، اس میں سر ہے اور دونوں پیر، یہ اعضائے وضو، پورا بدن نہیں ہے. تو حدث ایک یہ ہے کہ اس کا تعلق پورے جسم سے ہو تو پورے جسم کو پانی سے پاک کرنا پڑے گا. اور اگر حدث کا تعلق اعضائے وضو سے ہے تو اعضائے وضو پر پانی گزارنا پڑے گا. اعضائے وضو پر پانی گزار دیتے ہیں، آپ کا حدث زائل ہو گیا. یا جسمانی حدث سے پورے جسم سے متعلق ہے تو پورے جسم پر پانی گزارتے ہیں، غسل کر لیتے ہیں، پورے جسم کا حدث جو ہے دور ہو گیا. تو جو حدث پورے جسم کو لاحق ہو اسے حدث اکبر کہتے ہیں، اور جو حدث اعضائے وضو سے متعلق ہو، اعضائے وضو کو لاحق ہو، اس کو کیا بولتے ہیں؟ حدث اصغر بولتے ہیں. حدث اکبر اور حدث اصغر کی کیا تعریف ہے؟ جس سے غسل واجب ہو جائے اسے حدث اکبر کہتے ہیں، اور جس سے وضو لاحق ہو، وضو کرنا پڑے، وضو واجب ہو، اسے حدث اصغر کہتے ہیں. اگر کوئی آدمی پانی کا استعمال نہیں کر سکتا ہے، حدث کو دور کرنے کے لیے جسم پر پانی نہیں ڈال سکتا ہے، یا وضو کرنے کے لیے پانی کا استعمال نہیں کر سکتا ہے، تو ان دونوں صورتوں میں ان دونوں چیزوں کا بدل تیمم ہے. پاک مٹی سے تیمم کرنا، اور اس کی کیفیت جو ہے ہم پہلے بتا چکے ہیں. پاک مٹی پر دونوں ہاتھ کو ایسے ماریں گے اور پھر جو ہے ہاتھ اٹھا کر دونوں ہاتھوں پر پھونک مار کر جو دھول مٹیاں ہیں ان کو دور کر دیں گے. پھر بائیں ہاتھ سے دائیں ہاتھ کی ہتھیلی کی ظاہری پشت پر ہاتھ پھیریں گے اور دائیں ہاتھ کی ہتھیلی کے جو ہے باطنی کف کو بائیں ہاتھ کے جو ہے ظاہری کف پر جو ہے ہاتھ پھیریں گے. پھر اس کے بعد ان دونوں ہاتھوں کو چہرے پر مل لیں گے. یہ جو ہے آپ کا تیمم ہو جاتا ہے. تو حدث زائل کرنے کا طریقہ میں نے کیا کیا؟ میں نے کیا بتایا کہ وہ کیفیت دور کرنا جو ہمارے لیے نماز سے مانع ہو. حدث زائل کرنا اسے کہتے ہیں کہ اس کیفیت کو آپ دور کر دیں. اگر پورے جسم سے متعلق حدث ہے تو غسل کر لیں، وضو سے متعلق اعضائے وضو سے متعلق حدث ہے تو آپ وضو کر لیں، آپ کا حدث زائل ہو گیا. اس کو کہتے ہیں حدث زائل کرنا. یہ جو ابھی تعریف میں بتایا رفع الحدث، حدث کو زائل کرنا، یہ آپ کو بتایا. پھر آگے میں نے بتایا زوال الخبث، خبث کو زائل کرنا. خبث حدث میں نے بتا دیا، اور حدث کی دو قسمیں بنتی ہیں وہ بھی آپ کو بتا دیا، حدث اکبر اور حدث اصغر. اور اب آپ کو بتاتے ہیں خبث، زوال الخبث.
خبث کو زائل کرنا. خبث کہتے ہیں، اس کا ترجمہ اگر کریں، حدث کا ترجمہ کریں تو ناپاکی، اور خبث کا ترجمہ کریں تو نجاست. دونوں اگر دیکھیں تو لفظی اعتبار سے کوئی زیادہ ہے نہیں، لیکن اس کے اندر ہے گہرائی ہے. ایک ہے ناپاکی اور ایک ہے نجاست. ایک ہے نجاست جو دکھنے میں آتی ہے، ظاہری چیز ہے، اور چونکہ ہم جو تعریف پڑھ رہے ہیں وہ طہارت کی ظاہری قسم ہی پڑھ رہے ہیں، حسی طہارت، ظاہری طہارت پڑھ رہے ہیں. تو خبث میں کیا چیز داخل ہے؟ خبث جو ہے نجاست کے معنی میں اصل آتا ہے. تو خبث زائل کرنے کا جو مطلب ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنے بدن سے، اپنے کپڑے سے یا زمین سے نجاست کو دور کریں تاکہ آپ عبادت کا کام کر سکیں، عبادت انجام دے سکیں. یہ ہے خبث کو زائل کرنا. خبث زائل کرنے کا مطلب اس کا تعلق بدن سے بھی ہے، اس کا تعلق کپڑے سے بھی ہے، اس کا تعلق زمین سے بھی ہے. اور جب ایک آدمی نماز پڑھتا ہے تو ان تین چیزوں کا پاک ہونا لازم و ضروری ہے. اگر جگہ ناپاک ہو تو وہاں نماز نہیں پڑھیں گے. جگہ پاک ہے لیکن کپڑا ناپاک ہو، نماز نہیں پڑھیں گے. جگہ پاک ہے، کپڑا بھی پاک ہے، جسم پاک نہ ہو، نماز نہیں پڑھیں گے. تینوں چیزوں کا ایک ساتھ بیک وقت پاک ہونا ضروری ہے. تو خبث کا زائل کرنے کا مطلب کیا ہوا؟ نجاست کو دور کرنا. اور نجاست کو دور کرنے کا مطلب کیا ہوا؟ کہ آپ جسم کی گندگی کو، نجاست کو دور کریں، کپڑے کی نجاست کو دور کریں، اور زمین کی نجاست کو دور کریں. تو حسی اور ظاہری طہارت کی جو تعریف میں نے آپ کو بتایا کہ آپ جو ہے حدث کو دور کریں گے اور خبث کو دور کریں گے. حدث اور خبث دونوں چیزوں کی جو ہے وضاحت آپ کے سامنے کر دی ہے. حسی طہارت کی دو قسمیں بنتی. حسی طہارت یعنی ظاہری طہارت، اس کی دو قسمیں بنتی ہے، طہارت حدث اور طہارت خبث. طہارت حدث اور طہارت خبث، چونکہ تعریف میں آپ کو بتا دیا کہ حدث کو آپ زائل کریں اور خبث کو دور کریں، یہ دو چیزیں داخل ہوتی ہیں، اسی لیے اس کی دو قسمیں بنتی ہیں. حسی طہارت کی دو قسمیں. ایک قسم ہے طہارت حدث. طہارت حدث کا تعلق صرف جسم سے ہے. طہارت حدث کا تعلق صرف جسم سے ہے، اور طہارت خبث کا تعلق جسم سے بھی ہے، کپڑے سے بھی ہے، زمین سے بھی ہے. فرق سمجھ میں آ رہا ہے نا چھوٹے سرکار؟ سمجھ میں آ رہا ہے؟ حدث اور خبث، حدث کا تعلق جسم سے ہے اور خبث کا تعلق جسم سے بھی ہے، کپڑے سے بھی ہے، زمین سے بھی ہے. جن تین چیزوں کی ضرورت ہمیں عبادت میں پڑتی ہے. اور حدث کی اقسام میں حدث اصغر ہے، حدث اکبر ہے، بڑی ناپاکی، چھوٹی ناپاکی. حدث اکبر جب کہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے جس سے غسل کرنے کی ضرورت ہو، اور حدث اصغر کہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس سے ہمیں وضو کرنے کی نوبت آئے، ضرورت پڑے، تو یہ حدث اصغر ہے. اب آتے ہیں خبث کی اقسام جانتے ہیں. خبث نجاست کی کتنی قسمیں؟ خبث کی کتنی قسمیں ہیں؟ خبث کی 3 قسمیں ہیں. یہ جو ابھی خبث بتایا آپ کو، جس کا تعلق جسم سے ہے، کپڑے سے ہے اور زمین سے ہے، اس کی 3 قسمیں ہیں. پہلی قسم یہ ہے کہ اگر آپ کے کپڑے میں، جسم میں یا زمین پر گندگی لگی ہوئی ہو تو گندگی کی ایک صفت یہ ہوتی ہے، ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو دھل کر دور کریں گے، اس کو دھل کر زائل کریں گے. جیسے کپڑے میں پاخانہ لگ جائے اور وہ کپڑا اسے جذب کر لیتا ہے تو اس کو دھل کر پاک کرنا ہے. جیسے ایک حدیث آتی ہے بخاری کی، حیض والے کپڑے سے متعلق 227 نمبر کی حدیث ہے. ایک عورت آتی ہے اور وہ بیان کرتی ہے، اللہ کے رسول ہمارے کپڑے میں جب حیض آ جائے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ سوال کرنے کا مطلب کہ جس کپڑے میں حیض کا خون لگا ہوا ہے یا جو کپڑا حیض کی حالت میں ہم نے استعمال کیا ہے اس کو ہم کیسے پاک کریں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ پہلے اسے کھرچو، چونکہ حیض کا خون جو ہوتا ہے اس کے اندر 3 صفت ہوتی ہے حیض کے خون میں. بطور خاص بہنوں کو یہ معلوم ہونا چاہیے تاکہ حیض، استحاضہ اور عام خون میں وہ فرق کر سکے. حیض کے اندر 3 کوالٹی ہوتی، 3 صفت. پہلی چیز یہ ہے کہ وہ خون گاڑھا ہوتا ہے. عام خون گاڑھا نہیں ہوتا ہے، عام خون پتلا ہوتا ہے، تو وہ خون گاڑھا ہوتا ہے. اسی لیے کہا کہ اس کو کھرچو. گاڑھا پن جب لگے گا تو وہاں پر آپ کو جو ہے مطلب دب کے چپکا ہوا رہے گا گوند کی طرح، تو وہ خون گاڑھا ہوتا ہے حیض کا. اس کی دوسری کوالٹی ہے کہ اس کے اندر بدبو ہوگی،
عام خون میں بدبو نہیں ہوتی، ہاتھ کٹ جائے اس سے بدبو نہیں آتی، لیکن حیض کے خون میں بدبو ہوتی۔ اور تیسری کوالٹی ہے کہ حیض کا جو رنگ ہوتا ہے وہ سیاہی مائل ہوتا ہے۔ عام خون کا جو رنگ ہوتا ہے وہ لال قسم کا ہوتا ہے، لیکن حیض کا خون جو ہوتا ہے وہ سیاہی مائل، کالا پن ہوتا ہے اس کے اندر۔ تو یہ تین کوالٹی سے عورتوں کو پتہ چلتا ہے کہ یہ ماہواری کا خون ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کپڑے کو پاک کرنے کے لیے کیا بتایا کہ پہلے اس کو کھرچو، اس چیز کو ہٹا دو، کیونکہ دھلنے میں اگر کھرچتے نہیں ہیں تو ہو سکتا ہے رہ جائے، تو پہلے کھرچنا ہے، پھر پانی سے اس کو رگڑنا ہے، کیونکہ وہ داغ دھبے کی شکل میں خون بیٹھا ہوا رہتا ہے، ماہواری کا اثر ہوتا ہے، اس کو پانی سے رگڑنا ہے۔ اور تیسرا آپ نے بتایا کہ اب اس کے بعد پانی سے دھلو۔ یہ تین باتیں آپ نے بتائی، پہلے اس کو کھرچو، پانی سے رگڑو، پھر اس کے بعد اس کی دھلائی کرو، اور اس کے بعد اس میں نماز عورت پڑھ سکتی ہے، نماز پڑھ لے۔ اگر دھلنے کے بعد کپڑے میں نشان اور اثر رہ جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں، اس میں نماز ادا کی جا سکتی۔ بعض عورتیں یہ سمجھتی ہیں کہ حیض والا کپڑا پھینک دینا چاہیے، یہ درست بات نہیں، اس کو دھل کر کے اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے، اس میں نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ حتیٰ کہ اگر اس میں اثرات باقی ہوں، خون کے دھبے وغیرہ باقی ہوں، اگر پاک کر لیا گیا ہے، دھل لیا گیا ہے صحیح سے، تو اثرات اور نشانات باقی ہوں تو کوئی حرج نہیں، نماز ادا کی جا سکتی ہے۔ میں ایک مشورہ دوں گا کہ چونکہ اس کے اندر حیض کے اندر میں نے کوالٹی جو بتائی، بدبو بھی ہوتی ہے۔ آج کل عام طور سے صفائی ستھرائی والی بہت سارے میٹیریل آتے ہیں، بہت سارا مادہ سیال مادات، اس میں خوشبو ہوتی ہے، اس کا استعمال کر لیا جائے تاکہ اس کے اندر جو بدبو ہے اس کا ازالہ ہو سکے۔ تو ایک طریقہ تو یہ ہے، ایک قسم یہ ہے نجاست اور خباثت کی۔ خبث کی جو ہے، نجاست کی ایک قسم یہ ہے کہ نجاست لگ جائے تو اسے دھلنا ہی پڑے گا۔ اس کی دوسری قسم، نجاست کی دوسری قسم ہے کہ آپ چھینٹے مار دیں ایسے، وہ پاک ہو جائے گا کپڑا۔ اس کی ایک مثال دیتا ہوں، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑکے کے پیشاب پر چھینٹا مارنے کا حکم دیا ہے۔ جو بچہ شیر خوار ہو، دودھ پینے کی عمر کا بچہ اگر ہو، ابھی دودھ پی رہا ہے اور دودھ پینے کی عمر متعین ہے صرف 2 سال سے زیادہ دودھ نہیں پلانا چاہیے، الا یہ کہ کوئی اضطراری صورت آئے، بچہ کمزور ہو اور اس کو دودھ پلانے کی ضرورت پڑ جائے، تب جا کر کے 2 سال سے زیادہ پلایا جا سکتا ہے، ورنہ 2 سال پہنچتے بچے کا دودھ چھوڑا دینا چاہیے۔ تو جو شیر خوار بچہ ہے، مدت رضاعت کے اندر ہے، دودھ پلانے کی جو مدت ہے اس کے اندر کا بچہ ہے، لڑکا ہے، اگر وہ پیشاب کر دیتا ہے تو اس پر چھینٹا مار دینا کافی ہے، اور اگر لڑکی پیشاب کرتی ہے تو اسے دھلنے کا حکم آیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ایک بچے کو آپ کے پاس بچہ لایا جاتا، جب بچہ پیدا ہوتا تو بچے کی تحنیک کے لیے، جسے گھٹی کہتے ہیں، کچھ کھلا کر چبا کر جو ہے کھلانا، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بچے کو دعا دیتے، تو اس طرح سے بچے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا جاتا تھا۔ ایک بچے کو لایا گیا، لڑکا تھا، پیشاب کر دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی منگا کر کے صرف اس پر جو ہے چھینٹا مار دیا۔ تو اگر لڑکا ہے تو چھینٹا مارنا کافی ہے، اور اگر لڑکی ہے تو اسے دھلنا ضروری ہے۔ اہل علم نے بیان کیا ہے، حکمت بیان کیا کہ لڑکی کے پیشاب میں بدبو زیادہ ہوتی ہے، اس لیے اس کو دھل دینا چاہیے، اور لڑکے کے پیشاب میں بدبو کم ہوتی ہے۔ اور بھی کئی فرق ظاہر کیا گیا، لیکن یہ بھی ایک فرق بیان کیا گیا ہے کہ لڑکے کے پیشاب میں بدبو کم ہوتی ہے، چھینٹا مارنے سے بھی پاک ہو جائے گا، لیکن یہ یاد رہے صرف مدت رضاعت کے اندر ہی، اس کے بعد نہیں، جب کھانے پینے لگے تب نہیں، تب اس کی کیفیت بدل جائے گی۔ یہ دوسری قسم تھی کہ نجاست کو زائل کرنے کے لیے چھینٹا مارنا کافی ہوتا ہے، کہیں کہیں، ہر جگہ کے لیے بات نہیں، کہیں کہیں۔ اور نجاست کی ایک تیسری قسم ہے جسے پوچھ دینا کافی ہوتا ہے، لیکن پوچھنا لازم ہے، اور وہ اس وقت ہوتا ہے جب کسی ٹھوس چیز میں نجاست لگ جائے، جیسے چپل اور جوتا ہے، جس میں نجاست اثر نہ کرے، یا جوتا نجاست کو جذب نہ کر پائے، جذب کر لے، اس کے اندر بدبو آ جائے تو پھر دھلنا چاہیے، لیکن جو جذب نہ کر سکے، جس کے اندر ہارڈ پن ہو، سختی ہو، اگر اس کو نجاست لگ جائے تو اس کو جو ہے پوچھ دینا کافی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث کے اندر آیا ہے کہ اگر کسی کے جوتے میں نجاست لگ جائے تو زمین سے پوچھ دے، آپ نے حکم دیا زمین سے پوچھ دے، اور پوچھنے کے بعد اس میں نماز پڑھ لے، نماز پڑھ سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر اس طرح کی چیز ہو جو ہارڈ ہو اور نجاست لگ جائے، پوچھنے سے نجاست کا اثر نہیں رہے گا تو پوچھنا کافی ہو جاتا ہے۔ تو نجاست کی یہ 3 قسمیں ہیں۔ تو ایک مسئلہ ہم نے جانا،
طہارت کی اہمیت اور اس کی اقسام سے متعلق۔ اب جو ہے ایک دوسرا مسئلہ جانتے ہیں پانی سے متعلق، پانی کے بارے میں اب جانتے ہیں۔ پانی کی سب سے پہلے قسمیں جان لیں، پانی کتنے ٹائپ کا ہوتا ہے، کتنی قسمیں ہیں پانی کی۔ پانی کی 3 قسمیں ہیں۔ ہم جو ڈیلی روٹین میں پانی استعمال کرتے ہیں ان سب کو مد نظر رکھتے ہوئے پانی کی 3 کیٹیگری بنتی ہے۔ پانی ایک وہ ہے جس کو ہم طہور کہتے ہیں، ابھی میں نے آپ کو فرق بتایا طہور اور طاہر۔ طہور کسے کہتے ہیں؟ دوسروں کو بھی پاک کرے، اسے طہور کہتے ہیں۔ تو پانی کی ایک قسم یہ ہے طہور، جو خود بھی پاک ہے اور دوسروں کو بھی پاک کرنے والا ہے، ایک پانی کی قسم یہ ہے۔ پانی کی ایک دوسری قسم ہے طاہر، طاہر غیر طہور، طاہر غیر طہور۔ طاہر تو ہے، پاک تو ہے، لیکن پاک کرنے والا نہیں ہے، پانی کی یہ دوسری قسم ہے۔ اور پانی کی ایک تیسری قسم ہے نجس پانی، جس کے اندر نجاست داخل ہو جائے، نجاست مل جائے، چاہے وہ طہور ہو، طہور والا پانی ہو اس میں نجاست گر جائے، یا طاہر غیر طہور ہو اس میں نجاست گر جائے، نجاست والا پانی، نجس پانی میں نجاست مل جائے وہ پانی۔ یہ پانی کی 3 قسمیں بنتی ہیں، ان کے اقسام ہم پڑھیں گے۔ ابھی ہم دوسرا مسئلہ پڑھ رہے ہیں اس پانی سے متعلق جس کے ذریعے ہم طہارت حاصل کرتے ہیں، جسے طہور کہا جاتا ہے، مائے طہور، وہ پانی جس سے ہم طہارت حاصل کرتے ہیں۔ طہارت کے لیے کسی چیز کی ہمیں ضرورت پیش آتی ہے، یہ ہمیں طہارت حاصل کرنا، ہم ناپاک ہیں، آخر کوئی چیز تو چاہیے نا پاکی حاصل کرنے کے لیے، خود بخود تو ہو نہیں پائیں گے۔ تو طہارت حاصل کرنے کے لیے کسی چیز کی ہمیں ضرورت پڑتی ہے تاکہ ہم اپنے سے، اپنے پاس سے حدث کو اور خبث کو، حدث کو اور خبث کو، ان دونوں چیزوں کو ہم زائل کر سکیں۔ تو وہ کون سی چیز ہے جس کے ذریعے ہم حدث اور خبث کو زائل کر سکتے ہیں؟ شریعت نے اس چیز کا نام کیا بتایا ہے؟ پانی بتایا ہے۔ پانی کے ذریعے ہم طہارت حاصل کریں گے، تو وہ پانی جس کے ذریعے ہم طہارت حاصل کرتے ہیں۔ اور یہ جو طاہر پانی ہے، جسے جو پاک بھی ہے اور پاک بھی کرتا ہے، دوسروں کو پاک بھی کرتا ہے، یہ جب اپنی اصلی خلقت پر باقی ہو، جس خلقت پر، جس وصف پر اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، اگر اس خلقت پر ہے، اس صفت پر ہے، تو وہ پانی طہور کہلاتا ہے، وہ خود بھی پاک ہے اور دوسرے کو پاک کرنے والا ہے۔ کون سا پانی؟ جو پانی اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا اور وہ پانی اپنی اصل حالت پر ہے، اس کے اندر کسی چیز کے ملنے کی وجہ سے اس کے اندر چینجنگ اور تبدیلی پیدا نہیں ہوئی۔ اللہ نے جس وصف پر پانی کو پیدا کیا ہے اس وصف پر پانی ہے، تو وہ مائع طہور ہے، اور یعنی وہ خود بھی پاک ہے، دوسروں کو بھی پاک کرنے والا ہے۔ وہ کون سا پانی ہے؟ ایک جیسے آسمان سے برسنے والا پانی، آسمان سے جو پانی برستا ہے، جیسے بارش ہے، اولے ہے یا برف ہے، یہ سارے جو پانی ہے اپنی اصل حالت پر ہو تو یہ مائع طہور ہے، پاک ہے اور پاک کرنے والا بھی ہے۔ یا اسی طریقے سے زمین سے چشمے والا پانی، زمین سے جاری ہونے والا پانی، ایک تو آسمان سے بتایا جو بارش کی شکل میں ہے، یا جو ہے اولے برف وغیرہ کی شکل میں ہے، اپنی اصل حالت پہ ہو تو مائع طہور ہے، پاک بھی ہے، پاک کرنے والا بھی ہے۔ یا زمین سے نکلنے والا پانی، زمین سے نکلنے والا پانی بھی، اس کی بھی کئی کیٹیگری بنتی ہے، جیسے ایک ہے دریا کا پانی ہے، چشمے کا پانی ہے، کنویں کا پانی ہے، سمندر کا پانی ہے، اپنی اصل حالت پر ہے، اپنی اصل خلقت پر ہے، جس پر اللہ تعالیٰ نے پانی کو پیدا فرمایا ہے، پیدا کیا ہے، تو وہ مائع طہور ہے، پاک بھی ہے اور پاک کرنے والا بھی۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُم بِهِ، اور اللہ تعالیٰ آسمان سے تمہارے لیے پانی نازل کرتا ہے، لِيُطَهِّرَكُم بِهِ، تاکہ تمہیں اس پانی کے ذریعے پاک کرے۔ تو آسمان سے جو نازل ہونے والا ہے یہ پاک کرنے کے لیے، اسی لیے اللہ نے فرمایا یہ پانی جو نازل کر رہا ہے تمہیں پاک کرنے کے لیے۔ اور دوسری جگہ اللہ فرماتا ہے وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طہورا، دیکھیے قرآن میں آ گیا طہورا، ماں کا جہاں لفظ آئے تو وہاں طہورا پڑھیں گے، طہورا نہیں پڑھیں گے۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طہورا، سورہ فرقان کی آیت نمبر 48 ہے، اور ہم نے آسمان سے مائع طہور نازل کیا، یعنی آسمان سے جو پانی نازل ہوتا ہے وہ طہور ہے، اس میں کوئی شک نہیں،
اپنی اصل خلقت پہ ہو تو مائع طہور ہے. اور اس طریقے سے دعا پڑھتے ہیں ہم لوگ, استفتاح کی دعا پڑھتے ہیں, اس میں کیا پڑھتے ہیں؟ اللہم اغسل خطایا بالماء والثلج والبرد. اللہ تعالی ہمیں دھل دے, پاک کر دے, میں مجھے خطاؤں سے پاک کر دے, پانی کے ذریعے, برف کے ذریعے اور اولے کے ذریعے. تو یہ سب پاک پانی ہے, اسی لیے ان پانیوں سے دھلنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں. سمندر کے پانی کے بارے میں بھی حکم جان لے. ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتا ہے کہ ہم لوگ سمندر کا سفر کرتے ہیں اور ہمارے ساتھ تھوڑا پانی ہوتا ہے, اگر اس سے ہم وضو کر لیتے ہیں تو پینے کے لیے نہیں بچے گا, ایسی صورت میں ہم کیا سمندر کے پانی سے وضو کر سکتے ہیں؟ سوال کیا ہوا؟ سمندر کا ہم سفر کر رہے ہیں, ساتھ میں پانی ہے لیکن پانی زیادہ نہیں, تھوڑا ہے, نماز کا وقت ہو, وضو بنانا ہو, تو جو پانی ہمارے پاس ہے تھوڑا سا پانی ہے, وضو کر لیتے ہیں تو پینے کے لیے نہیں بچے گا, لیکن ہمارے پاس سمندر تو ہے, کیا ہم اس سمندر سے وضو کر سکتے, اس پانی سے وضو کر سکتے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا هو الطہور ماؤہ, یہاں طہور کا لفظ آیا, پانی کے تعلق سے جب استعمال ہو تو طہور آئے گا. هو الطہور ماؤہ, اس سمندر کا پانی پاک ہے. الحل میتتہ, اور اس سمندر کا مردار حلال ہے. دو بات بتائے, سوال ایک تھا لیکن جواب آپ نے دو دیا. ہو سکتا ہے یہ دوسرا سوال بھی بندہ کرے اور ضرورت پڑ سکتی ہے, سمندر میں ہے, مچھلیاں بھی ہیں, اس کے اندر بہت ساری چیزیں بھی ہیں, تو آپ نے ضرورت کے لحاظ سے, موقع مناسبت کے حساب سے آپ نے مزید جواب دیا. تو کبھی کبھی سائل اگر ایک سوال کرے تو اس سے ریلیٹڈ اگر کوئی بات ہو جو ضروری بات ہو تو جواب دینے والے کو مزید جواب دے دینا چاہیے تاکہ پھر آگے وہ دوبارہ سوال نہ کرے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو بات بتائی. ایک بات بتائی سمندر کا پانی پاک ہے, یعنی پاک ہے تو تم وضو کر سکتے ہو, اور اس سمندر کے اندر جو مردار ہے وہ حلال ہے. سمندر کے تعلق سے اہل علم کے درمیان اختلاف ہے, لیکن قرآن و حدیث کی روشنی میں جو مسئلہ واضح ہوتا ہے کہ سمندر میں جو بھی مخلوق ہے, جو بھی جانور ہے, اللہ تعالیٰ نے سارے جاندار کو ہمارے لیے حلال بنایا. یہ حدیث دلیل ہے اور قرآن کی آیت بھی دلیل ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا احل لکم صید البحر وطعامہ, تمہارے لیے سمندر کا شکار حلال کیا گیا. احل لکم, حلال کیا گیا تمہارے لیے کیا چیز؟ صید البحر, سمندر کا شکار, وطعامہ, اور اس کا کھانا, یعنی سمندر کا شکار ہمارے لیے حلال ہے اور اس کا کھانا ہمارے لیے حلال ہے. تو شکار سے مراد زندہ جانور, جو کچھ بھی زندہ اس میں وہ حلال ہے, اور یہاں طعام سے مراد ہے مردہ جانور, یعنی جو سمندر اپنے اندر سے جانوروں کو مار کر کے نکال باہر پھینکے مچھلی کی شکل میں. حالانکہ اس میں اختلاف ہے کہ صرف مردار میں مچھلی شامل ہے یا اور بھی ہے. تو جو سمندر چیزیں پھینک دے, جانور اپنے اندر کا جانور پھینک دے, وہ ہمارے لیے حلال ہے. تو قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ سمندر کے اندر جتنی بھی مخلوقات ہیں, ان مخلوقات کی زندگی اگر پانی ہے, یہ بھی دھیان سنیں, ان مخلوقات کی اگر زندگی پانی ہے, ایسی مخلوقات کو مائی کہا جاتا ہے, آبی یا مائی جانور. ماء مانے پانی, پانی والا جان, جس کی زندگی پانی ہے تو وہ ہمارے لیے حلال, چاہے جو کچھ بھی ہو, الا یہ کہ اگر کسی جانور میں ضرر ہو, خباثت ہو, اس کے اندر نقصان ہو, تو طبی اعتبار سے اس کو چھوڑ دیں گے. باقی جتنا بھی جانور ہے ہم سب کو کھا سکتے ہیں. بعض جانور ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں بر مائی, ایک تو مائی ہو گیا پانی والا, ایک ہے بر مائی. بر مانے کیا ہوتا ہے؟ خشکی. بر ماں دونوں مکس کر کے بر مائی, جو خشکی میں بھی رہے اور سمندر میں بھی رہے, تو اس میں کچھ حلال ہے کچھ حرام ہے. تو برمائی جانور ہر حلال جو ہے, قاعدہ نہیں کہ برمائی بھی سارا حلال, نہیں, جو مائی ہے وہ سارا حلال ہے. اور اس میں اہل علم جو ائمہ اربعہ ہیں, 3 امام کہتے ہیں سمندر میں جتنی چیزیں ہیں سب حلال ہے. امام شافعی, امام مالک, امام احمد بن حنبل. صرف امام حنیفہ کہتے ہیں کہ سمندر کی صرف مچھلی حلال ہے, باقی کوئی چیز حلال نہیں. حالانکہ قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ بات صحیح نہیں ہے. اور حتیٰ کہ احناف کے یہاں تو یہاں تک قول ملتا ہے کہ وہ مچھلی جو خود بخود مر کر کے آ جائے, مری ہوئی مچھلی حلال نہیں. حالانکہ حدیث میں واضح ہے کہ ہمارے لیے مری ہوئی مچھلی بھی حلال ہے. جیسے ایک حدیث آتی ہے کہ ہمارے لیے 2 مردار حلال کیے گئے, احلت لنا میتتان,
الحوت والجراد یا الجراد والحوت، ہمارے لیے دو مردار حلال کیے گئے. دو مردار کون کون سے ہیں؟ ایک ہے ٹڈی اور دوسرا ہے مچھلی. شاید لگتا ہے نہیں جانتے ہیں. دو مردار ہمارے لیے حلال، مر بھی جائے تو بھی ہم کھا سکتے ہیں. ایک مچھلی ہے اور دوسرا ٹڈی. لیکن احناف کے قول میں ہے کہ جو مچھلی مری ہوئی نکلے تو اسے نہیں کھا سکتے، زندہ اگر پکڑتے ہیں تو وہی کھا سکتے ہیں. حالانکہ قرآن و حدیث کے خلاف یہ مسئلہ ہے. سمندر میں جو بھی چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ نے ساری چیزیں ہمارے لیے حلال کیا ہے. شرط یہ ہے کہ وہ مائی ہو، پانی اس کی زندگی ہو تو ہمارے لیے حلال. تو سمندر کے پانی کے بارے میں بتا دیا. اب آتے ہیں وہ سیال مادے جو پانی کے علاوہ اور بھی چیزیں ہیں جو پانی کی شکل میں ہوتے ہیں، سیال ہوتے ہیں، جسے مائع کہتے ہیں. میم الف حمزہ عین مائع، سیال مادے. پانی کے علاوہ جو سیال مادہ ہوتا ہے جیسے پیٹرول ہے، جیسے جوس ہے، اور جیسے اس لیموں کا رس کہہ دیں، سرکہ کہہ دیں، یہ بھی تو پانی ہی کی طرح ہے. لیکن یہ چیز جو ہے طاہر تو ہے، پاک تو ہے، لیکن پاک کرنے والی نہیں ہے. یعنی یہ پاک ہے لیکن پاک نہیں کر سکتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، کہ اگر تمہیں پانی نہ ملے تو پاک مٹی سے تیمم کرو. اہل علم نے اس آیت سے دلیل پکڑی ہے کہ اگر پانی نہ ملے کسی انسان کو وضو اور غسل کے لیے تو حدث اور نجاست کو زائل کرنے کے لیے پانی کا بدل الٹرنیٹ کیا بتایا ہے؟ مٹی بتایا ہے، دوسری کوئی چیز نہیں بتایا. پانی نہ ملے تو جوس، پیٹرول یہ سب نہیں دیکھیں گے. سیکنڈ جو ہمیں بدل بتایا ہے وہ مٹی بتایا، لہٰذا مٹی سے ہم تیمم کریں گے. اس لیے جو سیال مادے ہیں ان مادوں کے ذریعے ہم وضو اور غسل نہیں کر سکتے ہیں. پاک تو ہے، اس کو کھانے پینے کے طور پر جو چیز استعمال ہوتی ہیں وہ کھا پی سکتے ہیں، لیکن ان چیزوں کے ذریعے ہم پاکی حاصل نہیں کر سکتے ہیں. دوسرا مسئلہ ہم نے جان لیا طہور، مائع طہور کے بارے میں. تیسرا مسئلہ ہے نجاست مل جانے کے بعد پانی کا حکم. پانی میں اگر نجاست مل جائے تو اس پانی کا کیا حکم ہے؟ اگر پانی میں نجاست مل جائے، اور میں نے بتایا وہ پانی چاہے طہور ہو یا وہ پانی طاہر غیر طہور ہو، دونوں میں سے کوئی کسی قسم کا پانی ہو، اگر اس میں نجاست مل جائے، اور پانی کی 3 کوالٹی ہوتی، یہ سب ذہن میں بیٹھانا ہے آپ کو، کیونکہ یہ مسائل ہیں. ان مسائل کے ذریعے آپ اپنی زندگی میں ان پر آپ کو عمل کرنا ہے. تو پانی کے اندر 3 کوالٹی ہوتی، ایک ہے رنگ، ایک ہے بو، ایک ہے مزہ. رنگ، بو، مزہ، یہ 3 صفات، 3 کوالٹی پانی کے ہیں. ان پر احکام مرتب ہوتے ہیں شریعت کے، فقہ کے اندر. تو اگر پانی کے اندر نجاست گر جائے، اور یہ پانی کی یہ 3 کوالٹی ہے، رنگ، بو اور مزہ. رنگ سمجھتے ہیں، ایک پانی کا ایک رنگ ہوتا ہے. پیٹرول کا الگ رنگ ہے نا، پانی کا ایک الگ رنگ ہے. پہچان لیتے ہیں نا، یہ پیٹرول ہے، یہ پانی ہے، یہ دودھ ہے، یہ پانی ہے. آپ کے سامنے دودھ رکھے ہیں، پانی رکھے ہیں، پہچان لگیں گے کہ نہیں؟ تو رنگ ایک واضح چیز ہے. اور پھر اس کے اندر ایک بو ہے، پانی کے اندر ایک ذائقہ ہے. پانی پئیں یا دودھ پئیں، ایک اندھے آدمی کو پانی پلائیں، دودھ پلائیں، فرق بتا دے گا. آنکھ بند کر کے بتا دے گا یہ پانی ہے اور یہ دودھ ہے یا فلاں چیز ہے. اور پھر اس کے اندر ایک ٹیسٹ ہوتا ہے، کھانے میں یا پینے میں کس ٹائپ کا ہے. اس کے اندر اگر پانی میں آپ جو ہے روح افزا ملا دیں اس کا ٹیسٹ، اور سمپل پانی اس کا ٹیسٹ فرق ہے کہ نہیں؟ تو پانی کے اندر رنگ، بو، مزہ، یہ 3 چیزوں کو ذہن میں رکھیں. تو اگر پانی میں نجاست مل جائے اور 3 صفتوں میں سے کوئی صفت بدل جائے، رنگ بدل جائے یا بو بدل جائے یا مزہ بدل جائے، رنگ، بو، مزہ، ان تینوں چیزوں میں سے کوئی ایک چیز بدل جائے نجاست گرنے کی وجہ سے، تو اہل علم کا اجماع ہے کہ وہ پانی نجس ہو گیا. یہ اتفاقی مسئلہ، اجماعی مسئلہ ہے. اگر پانی میں نجاست گر جائے، نجاست کی جو پانی کی جو 3 کوالٹی بتایا، نجاست گرنے کی وجہ سے 3 کوالٹی میں سے کوئی ایک چیز بدل جائے، رنگ بدل جائے یا بو بدل جائے یا مزہ بدل جائے، تو اگر کوئی صفت بدل جائے تو وہ پانی نجس ہو گیا، ناپاک ہو گیا. اب اس کا استعمال کرنا ہمارے لیے جائز نہیں ہے. نہ اس سے ہم حدث زائل کر سکتے، نہ اس سے ہم خبث زائل کر سکتے. حدث اور خبث ذہن میں ہے نا، بیٹھا ہوا ہے نا. حدث کسے بولتے ہیں؟ جسم کے ناپاکی کو دور کرنا. اور خبث
جسم، کپڑا اور زمین، ان تینوں کی ناپاکی کو، نجاست کے دور کرنے کو خبث کہتے ہیں۔ تو ایسا پانی جس کے اندر نجاست گر جائے اور پانی کی جو تین کوالٹی ان میں سے کوئی ایک کوالٹی چینج ہو جائے تو پانی نجس ہو گیا۔ اب اس پانی سے ہم نہ حدث زائل کر سکتے ہیں نہ خبث زائل کر سکتے، یعنی نہ اس سے ہم غسل کر سکتے ہیں نہ ہی اس سے ہم وضو کر سکتے ہیں۔ اگر جو ہے نیا پانی کا رنگ، یہ بو اور مزہ اگر بدل جائے، پانی تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، وہ پانی نجس مانا جائے گا۔ لیکن اگر اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آتی، پانی میں نجاست گر جائے اور پانی کی تین کوالٹی ہے، ہمیں پتہ ہے کہ پانی میں نجاست گرا ہو، ٹینکر میں، ٹینکی میں جو ہے نجاست گر گئی یا بڑے حوض میں نجاست گر گئی، لیکن تین جو کوالٹی ہے اس تینوں کوالٹی میں کسی میں فرق نہیں آیا، تو اس میں اہل علم کا اختلاف ہے، اس میں اہل علم کا اختلاف اس مسئلے میں کہ اب بڑے حوض میں گر جائے تو اس پانی کو، نجاست گر جائے اس پانی کو پر کیا حکم لگے گا۔ اس میں صحیح مسئلہ یہ ہے کہ اگر رنگ، بو، مزہ میں سے کوئی تبدیل نہ ہو تو وہ پانی جو ہے ناپاک نہیں مانا جائے گا۔ ناپاک پانی چونکہ اصل حالت پر پانی باقی ہے نا، جس فطرت پر اللہ نے پانی کو پیدا کیا ہے، اس فطرت پر نجاست گرنے کے باوجود بھی اس فطرت پر اگر پانی باقی ہے تو نجاست گرنے کے بعد بھی وہ پانی پاک ہی مانا جائے گا۔ لیکن بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ اگر پانی زیادہ ہو تو اور کوئی کوالٹی نہ بدلے اور پانی زیادہ ہو تو پانی ناپاک نہیں مانا جائے گا، لیکن اگر پانی کم ہو اور اگر کوالٹی نہ بھی چینج ہونا تینوں میں سے تب بھی پانی ناپاک مانا جائے گا۔ اگر ہمیں معلوم ہے کہ ہاں یہاں پانی نجاست گری ہوئی لیکن پانی کم ہے اور کوالٹی بھی نہیں بدلی ہے تو تب بھی ہم اس کو ناپاک سمجھیں گے۔ اس میں شرط لگاتے ہیں پانی کم اور زیادہ کیسے جانیں گے پانی کم ہے یا زیادہ ہے، تو اس کا جو ہے ایک حدیث سے دلیل پکڑتے ہیں۔ اس حدیث میں یہ ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں کہ اللہ کے رسول، ہم بیر بزا نامی کنواں سے وضو کریں؟ بیر بزا مدینہ کا ایک کنواں ہے، بیر بزا، اس کنویں میں حیض کا کپڑا بھی پھینکا جاتا تھا، کتے کا گوشت بھی اس میں گر جاتا تھا اور اس میں جو ہے بدبودار چیزیں بھی آ کر کے گر جاتی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، ان الماء طہور، ان الماء کیا پڑھیں گے؟ طہور پڑھیں گے یا طہور پڑھیں گے؟ طہور، زبر یا پیش کو؟ کیوں پڑھیں گے زبر؟ پانی سے ریلیٹڈ ہے۔ ان الماء طہور، بے شک پانی پاک ہے، ماء طہور ہے، لا ينجسہ شیء، اس کو کوئی چیز ناپاک نہیں کرتی، یعنی اس میں گو کے حیض کا کپڑا گرتا ہے، گو کے اس میں گندگی آتی ہے اور کتے کا جو ہے گوشت اس میں گرتا ہے، لیکن پانی پاک ہے، اس کوئی چیز پانی کو ناپاک نہیں کرتی ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اس کنویں سے متعلق کہتے ہیں کہ یہ جو کنواں تھا بیر بزا کا، مدینہ میں جو کنواں تھا، اس کے اندر کافی زیادہ پانی تھا اور یہ کافی کشادہ کنواں تھا، اس میں نجاست گرتی تھی تو اس کا کوئی وصف نہیں تبدیل ہوتا تھا، رنگ، بو یا مزہ جو ہے ان میں سے کوئی بھی تبدیل نہیں ہوتا تھا۔ یہ حدیث ہے۔ اور ایک دوسری حدیث ہے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس پانی کے بارے میں پوچھتے ہیں جس پر درندہ اور جانور آ کر کے پانی پیا کرتا تھا، جو جہاں پر درندہ آئے پانی پینے کے لیے تو پانی بھی پیے گا، ہو سکتا ہے اس میں پیشاب بھی کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس پانی کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے کیا فرمایا، اذا کان الماء قلتین لم يحمل الخبث، جب پانی دو قلہ ہو تو گندگی نہیں رہتی، گندگی غالب نہیں آئے گی، دو قلہ۔ اب دو قلہ کتنا ہوتا ہے اس میں اہل علم کے درمیان اختلاف ہے۔ بعض اہل علم کہتے ہیں کہ یہ دو قلہ پانی کوئی 200 جو ہے 10 لیٹر کے قریب مانتے ہیں، کوئی 227 کے قریب مانتے ہیں، 227 کلو، یا بعض لوگ کہتے ہیں 210 لیٹر۔ تو اس حدیث کو دلیل پکڑتے ہیں، اگر دو قلہ پانی ہو اس کو زیادہ پانی بولتے ہیں، دو قلہ سے زیادہ ہو زیادہ پانی کہلائے گا، دو قلہ سے کم پانی ہو تو کم پانی کہلائے گا۔ تو اگر کم پانی میں نجاست گر جائے اور وصف نہ بھی تبدیل ہو تو اسے ہم نجس مانیں گے، یہ بعض علماء کہتے ہیں۔ لیکن میں جس تحقیق پر پہنچا ہوں، مجھے جس بات پر اطمینان ہے وہ یہ ہے کہ اگر نجاست گرنے کی وجہ سے، اور پانی جو ہے مطلب کافی مقدار میں پانی ہے، نجاست گرنے کے باوجود بھی اگر پانی اپنی اصل ہیئت میں باقی ہے، رنگ، بو، بزا نہیں تبدیل ہوا ہے، تو اس کو ہم پاک ہی مانیں گے۔ مجھے اس مسئلے پر اطمینان ہے۔
اب آتے ہیں ایک چوتھا مسئلہ جانتے ہیں، پاک چیزوں کے پانی میں ملنے سے اس پانی کا کیا حکم ہے؟ یعنی پانی ہے، طاہر پانی ہے، اور اس پانی میں پاک چیز مل جائے تو اس پانی کا کیا حکم ہے؟ تو اگر پانی میں طاہر چیز، پاک ہی چیز، پانی پاک ہے، اس پاک چیز میں کوئی پاک چیز دوسری چیز گر جائے، جیسے اس میں درخت کا پتا گر جائے، جیسے صابن گر جائے، جیسے اس کے اندر ٹوتھ پیسٹ گر جائے، بیری کا پتا گر جائے، تو علماء نے کہا ہے کہ اگر ان چیزوں کی وجہ سے یہ چیزیں پانی پر غالب نہ آئے تو یہ پانی طہور ہی ہے، مائع طہور ہی ہے۔ پاک پانی میں اگر کوئی پاک چیز گرتی ہے اور پانی پر وہ چیز غالب نہیں آتی، پانی ہو بہو اپنی کیفیت اپنے میں باقی ہے، تو وہ پانی مائع طہور بھی ہے۔ جیسے آپ دیکھتی ہیں سمندروں میں، تالاب میں پانی ہوتا ہے، اس پر کائی جم جاتی ہے، ایک چیز آئی لیکن پانی اپنی اصل حالت پر باقی ہے، تو وہ پانی مائع طہور میں شامل ہے، اس سے آپ استنجا کر سکتے ہیں، اس سے آپ طہارت حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ دلیل یہی اللہ رب العالمین کا فرمان فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، کہ جب تمہیں پانی نہ ملے تو تم پاک مٹی سے تیمم کرو۔ یہاں جو ماء کا استعمال ہوا ہے، ماء نفی ہے، نکرہ کے سیاق میں ہے، ماء نفی نکرہ کے سیاق میں، جو ہر پانی، یعنی ماء نکرہ لفظ ہے، کوئی بھی پانی، الماء نہیں آیا، ماء جب نکرہ کا استعمال ہوتا ہے تو کوئی بھی پانی، اس میں نون پروناؤن جو پڑے ہوئے ہیں یہ وہی چیز ہے، عام کسی بھی طرح کا پانی ہو، پاک پانی میں اگر کوئی چیز مل جائے، پاک ہی چیز ہو، تو اس سے جو ہے پانی ناپاک نہیں ہوتا۔ اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی زینب رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہوا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو حکم دیا تھا کہ زینب کو غسل دو، 5 مرتبہ دو، 3 مرتبہ یا 5 مرتبہ، یا اگر اس سے زیادہ اگر دینا چاہو اس سے زیادہ بھی دو، اور بیری اور پانی، بیری کے پتے اور پانی سے غسل دو۔ اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ آخر میں غسل میں کافور ملاؤ یا تھوڑا سا کافور ملا دو۔ تو اگر بیری کے پتے ملانے سے اگر پانی ناپاک ہو جاتا تو اس سے طہارت نہیں ہو پاتی، یا اس میں کافور ملانے سے، خوشبو ملانے سے پانی ناپاک ہو جاتا تو پانی سے غسل نہیں دیا جا سکتا تھا۔ جس کا مطلب ہے پانی میں پاک چیز اگر گر جائے تو، اور پانی کی اصل حیات باقی رہتی ہے، تو وہ پانی پاک ہی مانا جائے گا، مائع طہور ہی مانا جائے گا۔ 5واں مسئلہ ہے استعمال شدہ پانی، طہارت والا پانی، یا اس کو مائع مستعمل بولتے ہیں، مائع مستعمل۔ مائع مستعمل سے مراد ہم جو وضو کرتے ہیں یا ہم غسل کرتے ہیں تو ہمارے بدن سے ٹچ ہو کر جو پانی زمین میں گر رہا ہے، اس پانی کو مائع مستعمل کہتے ہیں۔ وہ پانی کیا درجہ رکھتا ہے، اس پانی کا کیا حکم ہے؟ جس پانی سے ہم وضو کر رہے ہیں، جس پانی سے ہم غسل کر رہے ہیں، اور وہ پانی غسل ہو کر، وضو ہو کر پانی جو گر رہا ہے، اس پانی کا کیا حکم ہے؟ اس کے بارے میں صحیح یہ ہے کہ اگر پانی مائع مستعمل وضو کرنے سے اور غسل کرنے سے جو پانی گر رہا ہے، اگر پانی کی جو 3 کوالٹی ہے جو میں نے بتایا، رنگ، بو اور مزہ، اگر یہ تبدیل نہ ہو تو وہ مائع مستعمل بھی پاک ہی ہے، پاک مانا جائے گا، اور اس پاک پانی سے، یعنی مائع طہور ہے، اس پاک پانی سے آپ جو ہے طہارت حاصل کر سکتے ہیں، اس پاک پانی سے طہارت حاصل کر سکتے ہیں۔ جیسے آپ وضو کر رہے ہیں، وضو پانی کا اثر باقی ہے یا پانی کا قطرہ بدن پر ہے، اگر اس کو استعمال کی وجہ سے ناپاک مانتے ہیں تو وہ تو ناپاکی اس کا مطلب مانیں گے، اس کا مطلب ہے کہ آپ کے بدن پر ناپاکی لگی ہوئی ہے، یہ ماننا پڑے گا۔ استعمال کرنے کی وجہ سے اگر پانی ناپاک ہو جائے گا تو جو پانی وضو کا پانی یا غسل کا پانی بدن سے لگا ہوا ہے، یا وضو کرنے کی وجہ سے ہمارے کپڑے پہ قطرہ گرا ہے، اگر اس کو ناپاک مانتے ہیں تو پھر آپ کا کپڑا ناپاک مانا جائے گا، حالانکہ ایسا حکم نہیں لگایا جاتا ہے۔ تو وہ مائع مستعمل جو وضو اور غسل کی وجہ سے قطرات کی شکل میں پانی گرتے ہیں، اگر پانی کی اصل حیات باقی ہے، اپنی اصل اور فطرت پر ہے، پانی کی جو 3 کوالٹی اس میں سے کچھ تبدیل نہیں ہوا ہے، تو پانی مائع طہور کہلائے گا، پانی پاک ہے، اس پانی کو ہم استعمال کر سکتے ہیں۔ اس سلسلے میں ایک حدیث آتی ہے بخاری کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو کرتے تھے تو آپ کے بچے ہوئے پانی کو لینے کے لیے صحابہ کرام ایک دوسرے سے کیا کرتے تھے؟ جھگڑتے تھے، لڑ پڑتے تھے۔ حدیث میں آیا وَإِذَا تَوَضَّأَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم كَادُوا يَقْتَتِلُونَ عَلَى وُضُوئِهِ، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرماتے تو آپ کے بچے ہوئے پانی کو لینے کے لیے سب ایک دوسرے سے جھگڑ پڑتے تھے۔ تو بچے ہوئے پانی جو ہے وہ بھی ایک طرح سے مائع مستعمل ہے، کیونکہ برتن سے وضو کیا جاتا تھا۔ آج کے طور پہ جو ہے لوٹا یا جگ یا مگ نہیں ہوا کرتا تھا، ایسے انڈے نہیں، بڑے برتن سے وضو کیا جاتا تھا، بڑے برتن سے غسل کیا جاتا تھا، تو مائع مستعمل ہو گیا۔
اس پانی کو لینے کے لیے جھگڑتے تھے. اگر یہ پانی ناپاک مانتے ہیں تو پھر صحابہ کرام اس کو نہیں لیتے. تو مائع مستعمل بھی پاک پانی میں شمار کیا جاتا ہے. اسی طریقے سے جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ بیمار تھے, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان کی عیادت کے لیے گئے. آپ جب جاتے ہیں تو صحابی کو بے ہوش پاتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرتے ہیں اور وضو کا پانی ان پر انڈیلتے ہیں, چھینٹا مارتے ہیں, جس کی وجہ سے وہ پھر جو ہے ہوش میں آ جاتے ہیں. اگر وضو کا پانی ناپاک ہوتا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ پانی ان کے بدن پر نہیں پھینکتے. وضو کا پانی یا مائع مستعمل پاک تھا, اسی لیے تو آپ نے وضو کر کے ان کے جسم پر چھینٹا مارا ہے, پھر وہ ہوش میں آ گئے. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مائع مستعمل جو وضو کے لیے استعمال ہوا ہو, غسل کے لیے استعمال ہوا ہو, اپنی اصل فطرت پر باقی ہے, تو وہ پانی بھی مائع طہور ہے, پاک پانی ہے اور پاک کرنے والا. اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کرام, آپ صلی اللہ علیہ وسلم یا ازواج مطہرات, یہ لوگ جب وضو کرتے یا غسل کرتے تو بڑے بڑے برتن سے کرتے, اس سے انڈیل کے, اس سے ہاتھ ڈال کر کے, یا جو اس برتن کے پاس وضو کرتے. اگر مان لیجئے بڑے برتن کے پاس پانی رکھا ہوا, اس سے ہم پانی لے کر کے ہم غسل کر رہے ہیں یا وضو کر رہے ہیں, تو چھینٹا تو اس پہ پڑے گا ہی. تو اگر مائع مستعمل ناپاک مانا جائے گا تو چھینٹا پڑنے سے یہ پورا پانی ناپاک ہو جاتا. تو کسی بھی حدیث سے پتہ نہیں چلتا ہے کہ جو ہے اس پانی کو ناپاک کہا گیا ہے یا قرار دیا گیا ہے. تو بہرکیف جو ہے جو بھی دلائل ملتے ہیں ان سارے دلائل سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ مائع مستعمل بھی جو وضو اور غسل سے پانی جسم سے ٹپکتا ہے وہ پانی طاہر ہے, پاکی کے حکم میں ہے. اگر اس پانی کو دوبارہ استعمال کیا جا سکتا ہو یا کرنا چاہے کوئی تو کیا جا سکتا ہے, اس میں حرج نہیں ہے. ایک چھٹا اور آخری مسئلہ ہے انسان اور چوپایوں کا جوٹھا, جس کو عربی میں کہتے ہیں السور, سور بولتے ہیں. اس پانی یا اس مشروب کو جو پینے کے بعد بچ جائے اس کو کیا کہتے ہیں؟ سور, جوٹھا پانی. جیسے مثال کے طور پہ یہ میں نے یہ جو ہے پانی ہے, میں نے اس میں سے جو ہے تھوڑا سا پانی پیا ہے اور یہ بچ گیا. یہ جو بچا ہوا پانی ہے اس کو جوٹھا پانی بولتے ہیں, اس پانی کو جوٹھا پانی بولتے ہیں. اس کا کیا حکم ہے؟ یہ جو پانی ہے جوٹھا پانی, انسان کا جوٹھا پانی پاک ہے, انسان کافر ہو یا انسان مسلمان ہو, دونوں کا جوٹھا پاک ہے, دونوں کا پانی آپ پی سکتے ہیں, اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. یہاں تک کہ اگر کوئی آدمی حالت جنابت میں ہے, جنبی آدمی ہے, اس کا بھی جوٹھا پاک ہے. اگر کوئی عورت حیض کی حالت میں ہے اس کا بھی جوٹھا پاک ہے, اس کا بھی جوٹھا پاک ہے, اس کا بھی جوٹھا پانی پیا جا سکتا ہے. اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل ایک حدیث ہے کہ مومن ناپاک نہیں ہوتا ہے, مومن ہمیشہ پاک رہتا ہے. اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا حیض کی حالت میں ہوتی تھیں اور جس برتن سے پانی پیتی تھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہیں پر منہ لگا کر کے پانی پیا کرتے تھے. تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اگر عورت حیض کی حالت میں بھی ہو تب بھی جو ہے وہ پانی ناپاک نہیں ہوتا ہے, اس پانی کو دوسرا آدمی پی سکتا ہے, اس میں حرج کی بات نہیں ہے. یہ تو انسان کا مسئلہ ہو گیا, انسان کا جوٹھا. اب آتے ہیں جانوروں کا جوٹھا, کہ جانور کسی چیز میں منہ ڈال دے, پانی میں, کھانے پینے میں منہ ڈال دے, تو اس کے جوٹھے کا کیا حکم ہے؟ جانور میں دو کیٹیگری, ایک ہے معقول اللحم اور ایک ہے غیر معقول اللحم. معقول اللحم کسے کہتے ہیں؟ جس کا گوشت کھاتے, معقول اللحم. تو جو معقول اللحم جانور ہے اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. معقول اللحم جو بھی ہو, اگر پانی میں اور کھانے پینے کی چیز میں منہ ڈال دیتا ہے ایسا جانور, تو وہ چیز جو ہے اس کا جوٹھا پاک ہے, ناپاک نہیں ہوتی وہ چیز, اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے. معقول اللحم جانور اگر منہ ڈال دے پانی میں, کھانے پینے کی چیز میں, تو وہ چیز ناپاک نہیں ہوتی ہے, وہ چیز پاک ہے. اور جو غیر معقول اللحم جانور ہے جیسے درندے, گدھے وغیرہ, تو صحیح قول کے مطابق ان کا بھی جوٹھا پاک ہے. جو غیر معقول جانور ہے, گدھے, درندے وغیرہ, کوا, اس طرح کا جو جانور ہے, تو اس کا بھی جوٹھا صحیح قول کی روشنی میں پاک ہے, وہ پانی ناپاک نہیں ہوتا ہے. خاص طور سے جب پانی زیادہ مقدار میں ہو, اور اگر پانی کم مقدار میں ہو اور پانی میں تبدیلی آ جائے, جو 3 کوالٹی میں نے بتایا, رنگ, بو اور مزہ, اگر پانی میں تبدیلی آ جائے تو پھر اس کو ناپاک مانا جائے گا. لیکن پانی اگر زیادہ مقدار میں ہے اور پانی کی کیفیت اپنی اصل حالت پر ہے پانی, تو وہ ناپاک نہیں مانا جائے گا. اس کے دلائل میں ایک دلیل تو یہی ہے کہ پانی 2 قلہ ہو
تو ناپاکی جو ہے دور ہو جاتی ہے۔ اور ایک حدیث ہے بلی کے بارے میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بلی کے بارے میں پوچھا گیا، ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے گھر میں وضو کا پانی رکھا ہوا تھا، بلی آتی ہے اس میں منہ ڈال کے پانی پینے لگتی ہے، ابو قتادہ دیکھتے ہیں بلی پانی پی رہی ہے، دیکھیں ان لوگوں کے اندر کتنا رحم ہوتا تھا، رحم کا جذبہ، وہ برتن کو وہ جھکا دیتے ہیں تاکہ بلی اور بھی زیادہ پانی پیے۔ ہم تو لات مار کے بھگائیں گے کہ ہمارا پانی نہ ختم کر دے، جبکہ آج پانی کی کمی نہیں ہے، نعمت کی فراوانی ہے، لیکن لات مار کے بھگائیں گے۔ وہ صحابی کیا کرتے، اس ٹائم پانی کی قلت تھی، وہ پانی جھکا دیتے ہیں تاکہ سیراب ہو جائے۔ جب بلی نے پانی پی لیا تو ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی حیران ہوتی ہے کہ پانی کو یہ کیسے پلانے لگے، تو وہ کہتے ہیں، ابو قتادہ جواب دیتے ہیں کہ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے انہا لیست بے نجسن، کہ یہ جو بلیاں ہیں ناپاک نہیں ہوتی ہیں۔ بلیاں کیا ہے؟ ناپاک نہیں ہوتی۔ انہا من الطوافین علیکم والطوافات، یہ گھومنے چکر لگانے والے اور چکر لگانے والیوں میں سے ہے۔ گھروں میں جانوروں میں سب سے زیادہ آنے والا اگر کوئی جانور ہے تو بلی آتی ہے۔ تو امت پر آسانی کرنے کے لیے ان کا جوٹا جو ہے ہمارے لیے پاک قرار دیا گیا ہے، اگر ان کا جوٹا ناپاک کر دیا جاتا تو بہت مشقت ہو جاتی، تو بہرکیف بلی کا جوٹا جو ہے پاک ہے۔ اب آتے ہیں کتے اور سور کا جوٹا، یہ ان دونوں کا جوٹا ناپاک ہوتا ہے، کتے کا جوٹا ناپاک ہے اور سور کا جوٹا ناپاک ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اذا شرب الکلب فی اناء احدکم فلیغسلہ سبعا، جب تم میں سے کسی کے برتن سے کتا پی لے تو تمہیں چاہیے کہ اسے چاہیے کہ 7 مرتبہ دھلے۔ جب کسی کے برتن میں کتا منہ ڈال دے تو برتن کو 7 مرتبہ دھلنا چاہیے۔ اور دھلنے کی کیفیت یہ بتائی گئی، بعض حدیثوں میں آیا ہے کہ پہلی مرتبہ مٹی سے دھلیں، ایک مرتبہ مٹی سے دھل لیں، یا بعض روایتوں میں آیا ہے کہ آخری مرتبہ مٹی سے دھلیں، کیونکہ اس کے لعاب میں زہر ہوتا ہے، تو ایک مرتبہ مٹی کا استعمال کرنا چاہیے، چاہے شروع میں کر لیں یا آخر میں کر لیں، 7 مرتبہ برتن کو دھلنا چاہیے۔ لیکن کتا اور خنزیر اگر برتن میں منہ ڈال دے تو وہ ناپاک ہو جاتا ہے۔ یہ بات متفقہ طور پر جو ہے یہ بات جو ہے علماء سے منقول ہے۔ جہاں تک پاک کرنے کا مسئلہ ہے تو کتا کے بارے میں تو حدیث میں صراحت آ گئی کہ کتا اگر منہ ڈال دے تو 7 مرتبہ دھلنا چاہیے۔ اگر کوئی خنزیر برتن میں منہ ڈال دے تو اس کی صفائی کیسے کریں گے؟ اس کی صفائی کے بارے میں اہل علم نے کتے پر قیاس کیا ہے کہ جیسے کتے کا جوٹا پاک کیا جاتا ہے اسی طریقے سے خنزیر کا جوٹا بھی پاک کیا جائے گا۔ حالانکہ اس سلسلے میں صریح دلیل کوئی نہیں ہے، یہ قیاس کیا جاتا ہے۔ اس سلسلے میں صحیح بات یہ ہے کہ آپ 1 مرتبہ پانی سے، 2 مرتبہ پانی سے، جتنی مرتبہ تسلی ہو پانی سے دھلنے کافی ہے۔ اس میں کتا پر قیاس نہیں کیا جائے گا، کیونکہ وہ جو دلیل ہے کتے کے بارے میں وہ خاص کتے کے بارے میں ہے اور دیگر جانوروں کے بارے میں نہیں ہے۔ خنزیر منہ ڈالتا ہے تو اپنی تسلی کے لیے جتنی بار دھل لیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ تو یہ جو ہے پانی اور طہارت سے متعلق احکام و مسائل تھے، آپ کے سامنے بیان کر دیے گئے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں بارالہ ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرما اور ہمارا ایمان پر ہی خاتمہ فرما۔ آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔